السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 120 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ قرآن مجید میں جا اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بندگی کی طرف دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرا ذکر اور شکر کرنے والے بن جائیں، اور اس آیت میں یہ بھی باور کرایا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں اور سب کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا، کہ کوئی دھوکے میں نہ رہے، کہ اللہ کی دسترس سے کوئی بھی چیز دور نہیں ہے۔ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہر اور باطن گناہ، ظاہر گناہ کو اور باطن کو، یعنی وہ گناہ جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہوا ہے یا باطن کا گناہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں خبردار چھوڑ دو اسے۔ ان الذین یکسبون، یقیناً جو لوگ کماتے ہیں، یکسبون الاسم، گناہ کے بعد گناہ کا عمل، سیجزون بما کانوا یقترفون، انہیں جلد ہی بدلہ ملے گا جو وہ کر رہے ہیں یا وہ اپنے کے لیے جمع کر رہے ہیں، اس کا انہیں بہت جلد بدلہ ملنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں گناہوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ جو ظاہری طور پر نظر آنے والے ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، ناحق قتل ہے، ظلم و ستم ہے، کسی کا حق کھانا ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، رشوت خوری، دھوکہ دہی، ملاوٹ، شراب نوشی، زنا وغیرہ، یہ ظاہری گناہ ہیں۔ اور یا اس میں یوں کہہ لیں کہ ہاتھ اور مجموعی طور پر کہ ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا ہے یا تکلیف پہنچانا ہے۔ اور خفیہ یا باطنی گناہوں میں تکبر، ریاکاری، حسد، بدخوئی، یہ منافقت وغیرہ یہ ہے۔ تو آج کے دور کا ایک بہت بڑا جو خفیہ گناہ ہے وہ ہے سوشل میڈیا پر جو فحاشی اور عریانی، اس کو خفیہ طور پہ دیکھنا آج کے دور کا یہ بڑا فتنہ ہے، جس سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا جہاد اکبر کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ گناہوں سے بچنے کا تعلق ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا فرمان تو اللہ کا ہے، اور اس حقیقت کو سمجھ لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو گناہوں سے بچنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ جب کوئی غلام، نوکر یا ملازم کو یہ پتہ ہو کہ میرا مالک، میرا آقا، میرا آفیسر یا میرا باس مجھ کو ڈائریکٹ یا کیمروں کے ذریعے دیکھ رہا ہے، تو وہ کسی چوری چکاری، فراڈ یا دھوکہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ ہمیں اللہ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے نماز کا۔ نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب انسان 5 وقت اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، کبھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کبھی اللہ سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی صدائیں لگاتا ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم کی طرف چلا دے،
تو بندہ جو ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے تصوف، یہ خفیہ گناہوں پہ خاص طور پر تصوف کا رستہ اختیار کیا جائے، خانگاہوں میں بیٹھنا یا اللہ والوں کے لگ جائے۔ تو جہاں تک بزرگوں کے محفلوں میں بیٹھنا یا ان کے ساتھ جڑنا، یہ بات تو درست ہے کہ اچھی محفل میں بیٹھیں گے، نیک محفل میں ان کا اثر ضرور ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ جو تصوف ہے یہ 3 صدی کے بعد کی، یعنی 3 صدی ہجری کے بعد کی ایجاد ہے، جبکہ ہمارا دین اس وقت مکمل ہو چکا تھا۔ اور میری ذاتی رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کہ جس طرح نئے فرقوں نے آ کر جو آپ کی زندگی کے صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں، تو جتنا نقصان انہوں نے، فرقہ بندی نے ہمارے مذہب کو، ہمارے اسلام کو پہنچایا، شاید اتنا نقصان تو غیر مسلم بھی نہیں پہنچا سکے۔ یہ فرقہ بندی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سینکڑوں سال بعد شروع ہوئی، تو اس سے پہلے کیا لوگ مسلمان نہیں تھے؟ وہ ضروری ہے کہ اب جس سے بھی پوچھو وہ پہلے کیا مسلمان، نہیں، آپ کون سے مسلک سے ہو؟ یعنی جب تک ہم اس کو اپنا مسلک بیان نہیں کرتے، وہ ہم مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسلام نام ہے اتحاد کا۔ یہ جو فرقہ واریت ہے، اس نے اسلام کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ ہے خفیہ اور ظاہر گناہ کا۔ گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ خود احتسابی بھی ہے، کہ انسان اپنا خود احتساب کرے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں خود فکر کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سے گناہ میں یا کون سی برائیوں میں مبتلا ہیں، تو ان گناہوں سے بچیں، اپنے اندر فکر پیدا کریں، اپنی اصلاح کی ابتدا کریں، کیونکہ اگر انسان اپنا بھلا نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا اس کا کیا بھلا کر سکتا ہے؟ وہ اپنے اگر انہیں اچھا نہیں سوچتا، اپنے بھلے کی بات نہیں سوچ سکتا، تو اس کے بھلے کی کون سوچے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہر انسان میں غلطی اور گناہ کا ہو جانا یہ ایک انسانی فطرت ہے، یعنی ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ پر ڈٹ جانا یہ شیطانی فطرت ہے۔ یعنی جب غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، یعنی گناہ پہ ڈٹ نہیں جانا چاہیے، ہمیں استغفار کی طرف، معافی کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دیکھیں، گناہ سے تو صرف انبیاء کی ذات پاک ہے یا معصوم ہے، اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی طرح ان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا گناہ گار وہ ہے جو فوراً اللہ کی طرف لوٹے، توبہ کی طرف آ جائے، استغفار کرنا شروع کر دے۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سے جب بھی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ کا عمل ہو جائے، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کے ساتھ ساتھ آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں۔ تو اس لیے اسی طرح ہم خفیہ گناہوں سے بھی اور اعلانیہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ یہی تو خوبی ہے، گناہوں سے کوشش کر کے بچنا۔ اسی لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صراط مستقیم کا رستہ ہے اللہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ہمیں اپنی ضد، انا، ہر درمی پہ اڑ نہیں جانا چاہیے، گناہ پہ اڑ نہیں جانا چاہیے، یہ شیطانی عمل ہے۔ جو بات اگر کوئی روک رہا ہے، ٹوک رہا ہے، تو اس کو پرکھیں، اور اس کو پرکھنے کا بہترین طریقہ اللہ کی کتاب قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے، اور بہت ساری آسان طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کے بیان کرتے ہیں اور سمجھ آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری سمجھ سے بالا تار ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو علمی آیات کہلاتی ہیں، تو انہیں ہمیں علماء پر چھوڑ دینا چاہیے۔ کم از کم ان آیات کو تو سمجھے جو آسان ہے، اور اس میں سے بہت کچھ ہمارے لیے حاصل کرنے کے لیے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سے
سمجھنے کی، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔